محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ ہم ان سے نماز کو کہتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا وضو نہیں رک پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریح خارج ہوتی رہتی ہے، یا پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، یا کوئی زخم ایسا ہے کہ اس سے خون نکلتا رہتا ہے، لہٰذا میں نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیے حضرات، وہ انسان جسے ریح خارج ہونے کی بیماری ہو، یعنی بار بار پیچھے کے مقام سے ہوا نکلتی ہو، یا قطرہ یعنی بار بار پیشاب آتا رہتا ہو، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ اس سے خون نکلتا رہتا ہو، تو ایسے انسان کو معذور کہتے ہیں۔ معذور یعنی عذر شدہ۔ لہٰذا ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نمازیں نہ چھوڑے۔ ایک وقت میں ایک وضو کرنے کے بعد وہ جتنی چاہے اتنی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کا وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، نہ ریح خارج ہونے سے، نہ پیشاب کے قطرے ٹپکنے سے، نہ ہی خون نکلنے سے۔ کسی بھی جگہ زخم ہو، اسے خون نکل رہا ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے انسان کو جتنی دیر چاہے نماز پڑھے، تلاوت کرے، کچھ بھی کرے، اجازت ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لہٰذا اگر نماز کا وقت نکل گیا تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اگلی نماز کے لیے دوسرا وضو کر لے، پھر اسی وضو سے نماز پڑھتا رہے، اگر ریح خارج ہوتی رہے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں، خون نکلتا رہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان باتوں کو لے کر نماز کو چھوڑنا اور نماز کو قضا کرنا یہ نہایت مذموم اور بری عادت ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ وہ انسان وضو کریں اور ایک وضو سے ایک نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، جس وقت کی نماز پڑھنا ہو اسی وقت میں وضو کرے۔ پہلے کر کے بیٹھ جائے گا، اگلی نماز کا وقت آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کوئی انسان عصر کے بعد مغرب کے قریب وضو کر کے بیٹھ گیا، اب جیسے مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھنی شروع کر دی، تو وضو تو اس کا ٹوٹ گیا، کیونکہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور اس نے وضو کیا تھا عصر کے وقت میں۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ ہر وضو وقت ہونے کے بعد کرے، یعنی اذان سن کر کرے۔ مغرب میں بھی جب اذان شروع ہو جائے تب وضو کرے، کیونکہ مغرب کا وقت اذان پر ہی شروع ہوتا ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرا وضو کر لے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بآسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ مسئلہ کسی خاص کتاب میں نہیں بلکہ ہر کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل شرعیہ سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالی عالم بالصواب۔